وہ کیسے؟ یہ گارنٹی اس لیے ہے کہ میری بولی غلط ہو سکتی ہے، میرے باپ کی بولی غلط ہو سکتی ہے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے لیکن حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا۔ ذرا محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، تقریر سننے کا مزاج رکھتے ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا صرف نعت سنتے ہیں، میری حاضری پچھلے سال بھی ہوئی تھی، بڑی محبت سے آپ نے سنا تھا، بس میرا ذہن بنا دیں۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ، بدلے گا زمانہ، لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ ذرا سنیں لوگو، میری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں پڑھوں گا، اسی پہ میری گفتگو ہوگی۔ سنیں آقا کریم نے فرمایا ہے 5 باتوں پر عمل کر لو، جو 5 چیزوں کو اپنے اندر شامل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ بھی بنے گا، اور زندگی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ پہلی بات، کتنی باتیں؟ اونچا بولے پورا مجمع، کتنی باتیں؟ یہاں سے لے کر وہاں تک میرے مولا جو بول رہے ہیں انہیں حضور کے گنبد خضرا پہ حاضری نصیب فرما دینا۔ کتنی باتیں؟ 5 باتوں پر عمل کریں۔ ماں بہنوں آپ بھی سنیں، آپ بھی سنیں۔ آقا کریم نے فرمایا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حضور نے فرمایا او لوگو حرام سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ کتنی بڑی بات حضور نے فرمایا ہے، سنیے، حرام سے بچو۔ یاد رکھیے گا لوگوں، آج تو حرام کی طرف لوگ اتنے دوڑ رہے گئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 70 سال اللہ نے عمر دیا ہے چاہے جہاں سے بھی ہو پیسے جمع کرو، اگر بیٹے کے لیے 10 بیگھہ زمین نہیں چھوڑوں گا تو پھر میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ اگر بیٹے کے لیے 5 منزلہ مکان نہیں بناؤں گا میرا بیٹا آگے زندگی کیسے گزارے گا؟ نہیں لوگوں، اس چکر میں حرام مت کماؤ، کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جس نے حرام طریقے سے پیسہ جمع کر کر کے خود نہیں کھایا، پیٹ کی چمڑی جلایا، سود کا کاروبار کیا، حرام طریقے سے جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، مال ہڑپ کے اس نے زمین 10 بیگھہ چھوڑ دیا، وہ تو مر گیا، لیکن اس کے مرنے کے 5 سال کے بعد ہی اس کا بیٹا اتنا بڑا شرابی ہو گیا کہ اس نے باپ کی ساری جائیداد کو بیچ دیا، اس نے باپ کے گھر کو بیچ دیا، وہ بھی شراب پی پی کر دنیا سے چلا گیا۔ میں کہنا چاہوں گا لوگوں، حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھا ہے بلکہ اللہ نے حلال میں برکت رکھا ہے۔ حرام میں برکت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے جیسے بھی ہو حرام کما کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے 15 بیگھہ زمین دے دوں تو میرا بیٹا آسانی کے ساتھ رہے گا، اس کی یہ سوچ چھوٹی ہے، یہ سوچ گھٹیا ہے، اس لیے کہ حرام میں برکت نہیں ہے۔ حلال کا حلال کی ایک جھونپڑی یا حلال کی 1 کٹھا زمین ہی چھوڑ کر جائیے، اگر حلال کی دولت ہوگی آپ کے بیٹے کے لیے اللہ اس حلال میں اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا کہ آپ کے بیٹے کی کئی نسلیں کھائیں گی، لیکن اللہ دولت میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس حضور بدر ملت۔ لیکن شرط ہے کہ آپ حلال کھائیے، حرام میں برکت نہیں ہے بلکہ حلال میں، اونچا بولیں، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت
نہیں ہے। آپ کہو گے کیسے؟ میں اپنی بولی نہ بولوں، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں ایک سورت ہے سورہ بقرہ، ذرا غور سے سنیے گا، اب میری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ، اس کا معنی کیا ہے؟ گائے والی سورت، یعنی سورہ بقرہ، اس میں ایک گائے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ذرا سننا لوگو، بنی اسرائیل میں کیا ہے وہ گائے کا واقعہ؟ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ کبھی اللہ توفیق دے اپنے امام صاحب کے پاس آنا، کہنا حضرت ہمیں قرآن پڑھ کر سنا دیجئے۔ وہ جو واقعہ مفتی صاحب نے بیان کیا تھا، قرآن کے اس واقعے کو ہمیں پڑھ پڑھ کے سنا دیجئے۔ لوگوں دنیاوی کتابیں پڑھتے ہو تو کچھ نہیں ملے گا، اگر زیادہ سے زیادہ کچھ ملے گی تو دنیا کا فائدہ ملے گا، لیکن اللہ کا قرآن یہ ایسی کتاب ہے جسے دیکھنا بھی ثواب ہے، جسے پڑھنا بھی ثواب ہے، جسے چھونا بھی ثواب ہے۔ قرآن کی عظمت کو سمجھتے جاؤ گے، اللہ دنیا میں عزت دار بنا دے گا، مرنے کے بعد جنت کا حقدار بنا دے گا۔ سنیے، قرآن میں کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ۔ آپ سن رہے ہیں؟ اگر سن رہے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ یہاں سے تقریر شروع ہو رہی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت۔ اونچا بولیں پورا مجمع، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت۔ سورہ بقرہ، گائے والی سورت۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا انسان تھا جو بڑا کمزور تھا، بڑا غریب تھا، وہ مزدوری کیا کرتا تھا۔ جب تک اسے مرض الموت میں وہ مبتلا ہو گیا، یعنی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ دنیا سے جانے والا تھا، دنیا چھوڑ کر جانے والا تھا۔ اب وہ بے چین ہونے لگا، ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا، حکیموں نے کہا چند دنوں کے مہمان ہو آپ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کے بابا جان اگر ہاسپیٹل میں ہوتے گئے، ڈاکٹر اگر لا علاج کر دے، کوئی سلی گوڑی لے کر جاتا گئے، کوئی پٹنہ لے کر بھاگتا گئے، کوئی دلی ایمس لے کر جاتا گئے، اللہ تعالی ہم سبوں کو خطرناک اور مہلک بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ کہیے نا بھائی آمین، زور سے بولیے آمین۔ سنیے گا، جب ڈاکٹروں نے حکیموں نے اس انسان کو، کمزور انسان کو، غریب انسان کو لا علاج کر دیا، کہا چند دنوں کے مہمان ہو، اسے غم لاحق ہو گیا، فکر لاحق ہونے لگی، دعا کرنے لگا، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، ڈاکٹروں نے حکیموں نے مجھے لا علاج کر دیا ہے، میرے پاس تو ایک بیٹا بھی ہے 8 سال کا، ایک میری بیوی ہے، اب میرے پاس ان لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے کو کچھ نہیں ہے، میں بیٹے کے لیے کیا چھوڑوں گا؟ آج بھی باپ کو یہ باتیں ستاتی ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے گاڑی نہ خرید پایا، بنگلہ نہ خرید پایا۔ جو ایسی چیزیں سوچتے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دے دیا، اپنے بیٹے کو نمازی بنا دیا، اپنے بیٹے کو متقی بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا، ادب والا بنا دیا، تو گاڑی سے بہتر ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو متقی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ درد ستانے لگا، دعا کرنے لگا، مالک اب تو میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں بچے کے لیے، صرف ایک گائے کی بچیا تھی۔ بچیا سمجھتے ہو آپ؟ گائے کے بچے کو لوکول، ہاں جو بھی ہو، سمجھ گئے نا آپ؟ ہم لوگ بچیا بولتے ہیں۔ ہاں، گائے کی بچیا تھی، اس گائے کی بچیا کی رسی کو پکڑا۔ اے بھائی بیٹھک نہیں بیٹھی، ہاں بیٹھی، ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ ایسی گفتگو کبھی، ابھی تو رنگ پکڑائیں، ابھی شروع ہو رہی ہے، ذرا سنیے گا۔ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، اب سوچا بچے کے لیے کیا چھوڑ کر جاؤں، میرے پاس تو ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے اور گائے کی ایک بچیا ہے۔ گائے کی بچیا کی رسی کو پکڑا، جنگل میں چلا گیا، جنگل میں جا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کرنے لگا،
اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، میرے پاس تو میرے بچے کے لیے چھوڑ کر جانے کو کچھ نہیں ہے۔ حکیموں نے لا علاج قرار دیا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے میں چند دن کا مہمان ہوں۔ اے مولا، اب میں اپنے بچے کے لیے کیا چھوڑوں؟ صرف ایک گائے کی بچیا ہے، ابھی میرا بیٹا صرف چھوٹا سا ہے، 8 سال کا ہے۔ اے مالک، اس گائے کی بچیا کو اس جنگل میں تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں، میرا بیٹا جب جوان ہو جائے تو میرے بیٹے کو اس گائے کے بچیا کو واپس فرما دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے، جنگل میں گیا، چھوڑ دیا بچیا کو، گھر آ گیا، گھر آیا، کچھ دنوں کے بعد تو اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ سنو سنو پیارے، جتنے لوگ غلامان بدر ملت یہاں پر جو بیٹھے گئے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب جب گھر آیا، انتقال ہو گیا، جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو بڑا نیک بنا، اتنا نیک بنا، اتنا نیک بنا کہ دن میں جاتا جنگل میں لکڑیاں کاٹتا، لکڑیاں کاٹ کے گھر لاتا لکڑیاں، پھر بازار جا کر لکڑیوں کو بیچ لیتا، جو اس سے لکڑیاں بیچ کر پیسے آتے ان پیسوں کے 3 حصے کرتا، ایک حصے کو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتا، پیسے کے دوسرے حصے کو اپنی ماں پہ خرچ کرتا، دوسرے حصے سے اپنی ضرورت کو پوری کرتا۔ اتنا فرما بردار وہ بیٹا بنا کہ رات کی تاریکی رات کے بھی 3 حصے کر کے رکھا تھا، ایک حصے میں تھوڑی دیر آرام کرتا، دوسرے حصے میں اپنے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا، رات کے تیسرے حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا، جب تک ماں کی خدمت نہیں کرتا تب تک جا کر آرام نہیں کرتا۔ میں کہنا چاہوں گا لوگوں، او باپ کو پریشان کرنے والوں، او ماں سے زبان درازی کرنے والوں، جب تک تیرے ماں باپ دنیا میں زندہ ہے، آج بیٹا بڑے فخر سے کہہ دیتا ہے، بے شرمی کے ساتھ کہہ دیتا ہے، بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ فلاں تو اپنے بیٹے کو گاڑی دلوایا، فلاں نے اپنے بیٹے کو بنگلہ دیا، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ او خبردار خبردار ظالم، ایسی باتیں اپنے باپ سے نہ کیا کر۔ اگر تو چاہتا ہے جان لا کہ تیرے باپ نے تجھ کو تیرے لیے کیا کیا ہے اور کیا نہ کیا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ لینا، اپنے باپ کے ہاتھوں کے لکیروں کو بھی دیکھنا۔ ہم نے اپنے باپ کے ہاتھوں کے لکیروں کو دیکھا اور ہم نے کہا بابا جان آپ کے ہاتھوں میں یہ لکیریں نہیں ہے، یہ لکیریں مٹ گئی ہے، یہ گھس گھس کر ختم ہو گئی ہے، میرے ہاتھ کی لکیریں تو نظر آتی ہے۔ تو باپ نے کہا اے بیٹا یاد رکھنا، میں نے تیری پرورش کے لیے تیری زبان پہ تیرے رخسار پہ خوشحالی دیکھنے کے لیے، تیرے چہرے پہ مسکان دیکھنے کے لیے میں نے اتنے پھاوڑے چلائے، میں نے اتنے دبیے چلائے، میں نے اتنے کلہاڑے چلائے کہ میری ہاتھ کی لکیریں مٹ گئی ہے۔ پھر تو کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ارے بھائی باپ کون ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کے اسلام پور جنکشن پہ رات کے 2 بجے جو آٹو رکشہ چلانے والا ہے وہ بھی تو ایک باپ ہے، جو کوئی مالدہ میں رکشہ چلاتا ہے وہ بھی تو ایک باپ ہے، جو دلی میں کام کرتا ہے وہ بھی تو ایک باپ ہے، جو ممبئی میں کام کرتا ہے وہ بھی تو ایک باپ ہے۔ بزرگان دین فرماتے گئے باپ ایک سائے دار درخت کی طرح ہے، یعنی جب تک وہ درخت کھڑا ہے تب تک وہ درخت آپ کو سایہ بھی دیتا ہے، موسم پھل بھی دیا کرتا ہے۔ یہی حال آپ کے باپ کا ہے کہ جب تک باپ زندہ ہے باپ کا سایہ، باپ کے ہاتھوں کا سایہ آپ کے سر پہ ہے۔ اللہ مصیبت سے بھی آپ کو دور رکھتا ہے، پریشانی سے بھی دور رکھتا ہے۔ یاد رکھنا، جس دن تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، جس باپ کو تو کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، اللہ کی قسم کہتا ہو حالات ایسے ہوں گے اسی درخت کی طرح، جب وہ درخت گر جاتا ہے تو دھوپ سے وہ پھر آپ بچ نہیں سکتے ہو، جب تک درخت ہے دھوپ سے بھی وہ درخت بچاتا ہے، بارش کے ہلکے قطروں سے بھی وہ درخت بچاتا ہے۔ کسی نے کہا گئے اے سیا ماں باپ کے سائے کی نہ
قدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جس دن یہ شجر گر جائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آج بیٹوں کو میں دیکھتا ہوں حضرت، بیٹا وہ چلا جاتا ہے اجمیر، وہ بیٹا جو سال بھر میں اپنی ماں کو ایک جوڑا کپڑا عید میں بھی نہیں دیتا ہے، وہ جس کا باپ پھٹی تہبند پہن کے محلے میں گھومتا ہے، چار چار پیبند لگا کر وہ کپڑا کرتا پہن کے وہ گھومتا ہے، وہ باپ اگر پوچھے نہ صحیح تو جو بیٹے اپنے آپ کو کہتے اللہ نے بہت دیا ہے، بہت سارے ایسے بھی ناہنزار بیٹے ہیں جس کی ماں 10 روپے کے پان کے لیے بھی ترستی ہے اور کہتی ہے کیا بتائیں حضرت، جب تک میرے شوہر زندہ تھے اس وقت تک ہمیں کوئی پریشانی نہ تھی، جب سے میرے سرتاج دنیا سے گئے ہیں نا تو بیٹوں کے قبضے میں جب سے میں آئی ہوں تب سے 10 روپے کی گیس کی گولی کے لیے بھی میں ترس جاتی ہوں، بیڑی کے لیے ترس جاتی ہوں، میں ایک کلی پان کے لیے ترس جاتی ہوں، کیوں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ اگر آپ بدر ملت کی بارگاہ میں حاضری دے دو گے اور 10,000 کی چادر چڑھا دو گے، غریب نواز کے یہاں جا کر بڑے دیگ میں پیسے ڈال دو گے، کیا غریب نواز راضی ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، آؤ میں آپ کو ایک تاریخ بتاتا ہوں۔ یمن کا ایک نوجوان صحابی، ذرا بولے سبحان اللہ، ایک نوجوان صحابی یمن سے چل کر مدینہ پاک میں آیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں یمن سے چل کر آیا ہوں اور اب جو آیا ہوں دوبارہ میں یمن واپس نہیں جانے والا، آپ کے قدموں پہ میں قربان ہونے والا ہوں، میری زندگی پوری یہی گزرے گی اور میری خواہش ہے کہ مجھے موت آئے اور مجھے دفن کیا جائے تو دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں بلکہ گنبد خضرا کے قریب مجھے دفن کیا جائے۔ سب کی خواہش ہوتی ہے، کیوں خواہش ہوتی جانتے ہیں؟ وہ جگہ ہی اتنی خوشگوار ہے، نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا۔ وہ لوگوں جو ہو کر آئے گئے مدینہ سے، اللہ نے دولت دیا ہے، جا کر مدینہ ضرور دیکھ کر آنا، میں سچی بتا رہا ہوں، وہاں سے کوئی بھی آتا ہے ان کو گھر میں آ کر طبیعت نہیں لگتی ہے، وہ تو یہی کہتا ہے نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا، نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا، اور ناز کرتا ہے کعبہ بھی جس پر وہ مدینہ ہے میرے نبی کا، ناز کرتا ہے کعبہ بھی جس پر وہ مدینہ ہے میرے نبی کا۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سنیں کہاں سے صحابی آئے؟ نوجوان صحابی یمن سے آئے، کہا یا رسول اللہ اب دوبارہ گھر یمن واپس جانا نہیں چاہتا۔ سنیں سرکار نے فرمایا او میرا نوجوان صحابی ذرا یہ تو بتا تو جب آ رہا تھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ ہاں سرکار دونوں باحیات ہیں، دونوں زندہ ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا سنو سنو صحابی، جب تم آئے تو کیا تم نے ماں باپ کو یہ بات بتائی تھی کہ تو دوبارہ ان کے پاس واپس پلٹ کے نہیں جائے گا، میرے ہی قدموں پہ تو زندگی نچھاور کرے گا؟ ہاں یا رسول اللہ میں بتا کر آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا او صحابی یہ بتاؤ جب تم نے یہ کہا کہ تو دوبارہ ماں باپ سے نہیں ملے گا، ان کا ریاکشن کیسا تھا، ان کے دل کی کیفیت کیسی تھی، ان کے حالات کیسے تھے؟ وہ نوجوان صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں نے یہ کہا کہ میں دوبارہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا، ہمیشہ مدینے میں رہوں گا، وہیں میرا جنازہ ہوگا، وہیں پہ مجھے دفن کیا جائے گا، اتنا سننا تھا میرے ماں باپ لپٹ لپٹ کر رونے لگے، اتنا روئے میرے ماں باپ
बाप के आंखों से आंसू बंद नहीं होते थे। या रसूल अल्लाह, क्या बताऊं, रह रह के माँ बाप के आंसू याद आते गए। मुस्तफा ने फरमाया, इरजी इलैहिमा फाज़हिकहुमा कमा अबकैतहुमा। हुजूर ने फरमाया, ओ सहाबी, लौट जा अपने वतन को, माँ बाप के पास वापस चला जा। माँ बाप को जैसा रोला कर तू आया है, दोबारा जाकर माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देना। तेरे माँ बाप यमन में मुस्कुराएंगे, तेरा नबी मदीने में राजी हो जाएगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचे तो सही लोगों, जवाब लाजवाब। माँ बाप को नाराज करके हुजूर कह रहे जाओ माँ बाप को खुश करो, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ बेटा माँ बाप को दवा के लिए पैसे नहीं देता, बेटा उम्रे पे उम्रे करने जाता है। माँ बाप को कपड़े नहीं देता, बेटा जाकर अजमेर की बड़ी देग में 10,000 डालकर आता है। क्या राजी हो जाएंगे? नहीं नहीं, माँ बाप की कदर को समझें। ऐसिया, माँ बाप के साए की नाकदरी न कर। ऐसिया, माँ बाप के साए की ना